ینگ ٹیلنٹڈ طبقہ مختلف فیلڈ سے تعلق رکھنے والے اس وطن عزیز کو چھوڑنے پر مجبور ہے۔ اگر کسی صوبائی، وفاقی یا کسی باہر والے ادارے سے ہمیں فنڈ ملنے تھے تو وہ بھی اسی سیکشن کے تحت ملنے تھے، اس کو بالکل ڈیلیٹ کیا، حذف کیا۔ آج ہماری وہیں بہنیں، ان کے جو دستکاری سینٹرز تھے، یک قلم جنبش ان کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے لیے بس صرف ڈرونز ہے، بمباری ہے، بم ہے، مسنگ لوگ ہے، دہشت گردی ہے۔ ہمارے نوجوان بھائیوں بیٹوں کو سپورٹس کے حوالے سے آپ نے سبز باغات دیکھا ہے۔ ابھی جو بجٹ آیا ہے 2025-26 کا، اس میں 57 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ اس کا ایک کوارٹر کل ختم ہونے والا ہے، لیکن اس کوارٹر میں بھی ایک پیسہ ہمیں نہیں ملا۔ ہزاروں کی تعداد میں ہماری خواتین بہنیں در بدر ہیں، ان کا کون پوچھے گا؟ اس گورنمنٹ نے پروجیکٹس کو منظور کیے، سوائے کاغذی امپلیمنٹیشن کے گراؤنڈ پر امپلیمنٹیشن اس کا دکھا دے۔ جو حکومت 12 سال سے ہم پر خیبر پختونخوا میں مسلط ہے، یہ تو ڈنڈورا کرتے تھے کہ عمران خان کا ویژن ہے کہ مقامی حکومتیں مضبوط ہو، اور عمران خان بھی اپنے جلسوں میں، اپنے پریس کانفرنس میں یہی کہتے تھے کہ مقامی حکومتوں کو تمام تر اختیارات ٹرانسفر کریں گے، ترقیاتی کام تمام کے تمام مقامی حکومتوں کے ذریعے ہوں گے، اور جو قانون ساز ادارے، صوبائی اسمبلی ہے، قومی اسمبلی ہے، سینٹ ہے، ایک قانون سازی تک محدود رہیں گے اور پالیسی میں حکومت کی گائیڈنس کریں گے۔ کسی ایم پی اے کے ساتھ یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ کلوٹ بنائے، وہ اسٹریٹ پامنٹ کرے، وہ ایک ٹرانسفارمر لگائے، وہ کوئی اسکول اور بی ایچ یو کا افتتاح کرے، یا اس کے ریکمنڈیشن پر ہو۔ یہ تمام اختیارات مقامی حکومتوں کے پاس ہوں گے۔ لیکن آپ خود دیکھ رہے ہیں، جب 2015 میں ان کی حکومت کی اور الیکشن ہو رہا تھا بلدیاتی حکومتوں کا، تو ہم اس پر بھی ہم نے سپریم کورٹ سے وہ الیکشن کرائے تھے۔ ہم نے یہاں پر ریٹ پٹیشن دائر کی پشاور ہائی کورٹ میں، پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ مقامی حکومتوں کو الیکشن کرائے، تو صوبائی حکومت سپریم کورٹ میں اس کے خلاف چلی گئی، تو سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ دے دیا، تو 2015 میں مقامی حکومتوں کے انتخابات ممکن ہو سکے۔ پھر جو پہلے مرحلے والے تھے، ہم نے اپنا حل، یا پہلا اجلاس ہمارا ہوا 15 مارچ 2022 کو، تو جب ہم نے حل بھی لے لیا اور ان کو پتا تھا کہ یہ تو اپوزیشن کے لوگ زیادہ آ گئے ہیں، تو 12 اپریل 2022 کو انہوں نے بہت ڈراسٹک امینڈمنٹ لائے۔ اس وقت محمود خان وزیر اعلیٰ تھا۔ اتنے ڈراسٹک امینڈمنٹ لائے کہ بالکل نظام کو مفلوج کیا، بالکل ڈسفنگ کیا۔ ہمارے جو اختیارات درج تھے لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں، ان اختیارات کو انہوں نے اس سے نکال کر انہوں نے کہا کہ رولز آف بزنس میں دیں گے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک ایسا امینڈمنٹ لایا کہ جو سیکشن 30 سب سیکشن 2 کلاس بی تھا، کہ جس کے ذریعے اگر پی ایف سی وارڈ کے تحت ہمیں فنڈ ملنے تھے تو اس کے ذریعے ملنے تھے ہمارے گرانٹس۔ اگر کسی صوبائی، وفاقی یا کسی باہر والے ادارے سے ہمیں فنڈ ملنے تھے تو وہ بھی اسی سیکشن کے تحت ملنے تھے، اس کو بالکل ڈیلیٹ کیا، حذف کیا اس قانون سے۔ تو فنڈز کا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ ابھی تک ہمیں نہیں ملے فنڈ۔ ہمارے لیے بس صرف ڈرونز ہے، بمباری ہے، بم ہے، مسنگ لوگ ہے، دہشت گردی ہے، ریاستی گن ہو یا غیر ریاستی گن ہو، اس سے ہمیں نشانہ بنانے، ہمارے صرف یہی ہے، جیلوں میں ڈالنے، کوئی بھی بنیادی انسانی حقوق یہاں پہ نہیں ہے۔ ہم بھی صوبے کے ہیں، ہمارے لیے بھی وہ آئین ہے جو پاکستان کی کسی اور شہری کے لیے ہے۔ تو اسی طرح
صوبائی حکومت نے اس 3.5 سالوں میں ہمیں ایک پیسہ فنڈ بھی نہیں دیا ہے، ایک پیسہ فنڈ بھی نہیں دیا۔ جو ہمارا قانون ہے اس کے تحت 20% آف دی پروونشل ADB وہ انہوں نے ہمیں دینا ہے۔ ابھی جو بجٹ آیا ہے 2025-26 کا، اس میں 57 ارب روپے رکھے گئے ہیں، اس کا ایک کوارٹر کل ختم ہونے والا ہے، لیکن اس کوارٹر میں بھی ایک پیسہ ہمیں نہیں ملا ہے۔ آج انتہائی دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس صوبے میں جو لیک آف ایڈمنسٹریشن ہے، اس صوبے میں جو مالی بے تحاشا کرپشن جاری ہے، عوام اپنے بنیادی سہولیات کے لیے اس کی وصول سے محروم ہے۔ ڈینگی کے مسائل آپ کے سامنے ہے، پورا صوبہ بالعموم اور پشاور بالخصوص ہر محلہ ڈینگی کے مریضوں سے بھرا پڑا ہے۔ آپ اس سے پہلے پچھلے ادوار دیکھ لیں، یہی TMA's گورنمنٹ ہوا کرتی تھی، یہی لوکل گورنمنٹ تھی۔ الحمدللہ ایک بہترین کوارڈینیشن کے ذریعے پبلک سروس ڈیلیوری بہترین انداز میں جاری ہوا کرتی تھی، لیکن بدقسمتی سے حمایت لالا چونکہ یہ جب بات کر رہے تو آلریڈی یہ پچھلے ٹینیور میں ایز اے ڈسٹرکٹ ناظم رہ چکا۔ سروس ڈیلیوری ان ادوار میں اور سروس ڈیلیوری اس دور میں بالکل 360 ڈگری کا، میں 180 ڈگری کی بھی بات نہیں کروں گا، 360 ڈگری کا ٹرن لیا گیا ہے۔ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ ملکنڈ ڈویژن، ہزارہ ڈویژن یا صدرن ڈسٹرکٹ، وہاں پر اپنے لوگ بیچارے 4، 5، 2 مرلے 10 مرلے کے مکانات کی منظوری کے لیے بھی دور دور کا سفر کر کے پشاور آئیں گے اور یہاں پر منت سماجت کریں گے متعلقہ آفیسرز کے سامنے۔ بھائی اگر یہی پالیسی آپ نے اپنانی تھی تو پھر اتنے ہزاروں کی تعداد میں لوکل گورنمنٹ ریپرزنٹیٹیو کو عوام کے سامنے کیوں ذلیل و رسوا کیا؟ ہمارے NCs VCs کی سطح پر ایز اے پولیٹیکل پارٹی یہ لوگ آگے گئے تھے اور ایک منشور اپنے عوام کے سامنے رکھا تھا، اور اسی منشور کے تحت پبلک نے اپنے ہی NCVC کے لوگوں پر اعتماد کیا، تحصیل کی سطح پر لوگوں پر اعتماد کیا، اور ایک ویژن کے تحت ان کو آگے کیا کہ ہمارے علاقے کے مسائل حل ہوں گے۔ پر بدقسمتی ہے کہ آج اقلیت جو انتہائی نومینل نمبرز میں ہے صوبے میں، وہ بیچارے در بدر کی ٹوکرے کھا رہی ہے، جہاں پر پولیٹیکل پارٹیز اسپیشلی یہ رولنگ جماعت خواتین کے لیے آواز اٹھاتی ہے متعلقہ فورمز پر، مختلف فورمز پر۔ آج ہماری وہیں بہنیں، ان کے جو دستکاری سینٹرز تھے، بے یک قلم جنبش ان کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں ہماری خواتین بہنیں در بدر ہے، ان کا کون پوچھے گا؟ ہمارے نوجوان بھائیوں بیٹوں کو سپورٹس کے حوالے سے آپ نے سبز باغات دیکھائے، جائیں ایئرپورٹ کے حال دیکھ لے، جائیں پاسپورٹ کے آفیسز دیکھ لے، آپ کے ینگ ٹیلنٹڈ طبقہ مختلف فیلڈ سے تعلق رکھنے والے اس وطن عزیز کو چھوڑنے پر مجبور ہے۔ آپ نے لاکھوں کی جابز کے حوالے سے بات کی تھی، فریکشن کے برابر بھی آپ ایک جاب دکھا دو حکومتی سطح پر۔ 2 سال ہو گئے بجٹ مختلف اس گورنمنٹ نے پروجیکٹس کو منظور کیے، سوائے کاغذی امپلیمنٹیشن کے گراؤنڈ پر امپلیمنٹیشن اس کا دکھا دے۔ یہی ساری درد ہے جو یہ پولیٹیکل پارٹیز یہاں پر آپ کو مختلف جماعتوں کے لوگ نظر آ رہے ہیں، یہ دل میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا ہی صوبہ ہے، ہم پیراشوٹرز نہیں ہیں، ہمارے آباء و اجداد اور انہی تمام سیاسی جماعتوں کے آباء و اجداد نے صوبے کے لیے قربانی دی، یہیں پر ان کی رہائش ہے، پہلے بھی تھی اور انشاءاللہ ہماری آئندہ نسلیں بھی اسی شہر اسی صوبے میں رہنی ہے۔